کہ شادی کے لیے آپ کے پاس حق ہیں، خوشیاں منانا کوئی ناجائز و حرام نہیں، ہاں کراس لمٹ کو کراس نہ کرو، باؤنڈری کو کراس نہ کرو جو شریعت نے بیان کی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں، عورتیں گھروں کے اندر دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں، اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے۔ خوشیوں کے دن ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے، ان کے مہندیاں، ان کی ہلدیاں، یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں، یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ہلدی لگائیں، اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے، کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا، باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق نہیں معلوم۔ ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ، دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں۔ جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں، پکڑ رہی ہیں، لگا رہی ہیں، یہ حرام کام ہو گیا۔ جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے، اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے، دولہا بیٹھا ہے اس کے لیے سہرا پڑا جا رہا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو، تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو، یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کیے جانے والی باتیں، اس سے بھی منع نہیں ہے، اس سے بھی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ سہرا پڑھنا رواج رہا، بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا، اس سب سے ہم منع نہیں کرتے۔ ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے، جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں، ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں، کہا کیوں؟ چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے، دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں، یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے۔ بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں، جیسے مزاح کے لیے ہوئے، تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں، ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے، شریعت نے منع نہیں۔ ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو، تم شیروانی پہنتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کون سی حدیث میں آئے، وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے، تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے، لیکن ایک فارمولا دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو، غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں، اس طرح کی حرام کاریاں نہ ہو۔ کسی جگہ نکاح میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں، کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے، تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح ہوا ادھر سے، اس نے قبول ہے کہا، پھر سے گانے شروع ہو گئے۔ تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں؟ اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج، اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے۔ کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے، مہندی لگانا ثواب ہے، ہلدی لگانا ثواب ہے، میں نہیں کہتا، مباح چیزیں ہیں جس پر ثواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں، ثواب نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں،
بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. کیا آج کے حالات میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری وہ خواتین جو شادیوں میں شامل ہوتی ہیں کس طرح سے شامل ہوتی ہیں؟ اللہ کی پناہ ڈر لگتا ہے ابھی شادیوں میں جانے کے لیے. کسی ہال میں چلے جائیں تو ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے. پردہ، ہاں اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، نہیں تو وہ تو کھلے سامنے آئیں گی. ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے آدھے لباس، وہ سارا اظہار شادیوں کے محلوں میں کرتی ہیں. نعوذ باللہ. آج میں حضرت فاطمہ کو سنا رہا ہوں، وہ خواتین اگر سنتی ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن، تمہارا جمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے تم بے پردہ ہو کر کے اپنے بالوں کا اظہار کرو، اپنے حسن کا اظہار کرو. کسی بھی محفل میں جانے کے لیے جتنا سجتی ہیں، کیا یہ اپنے گھروں میں شوہروں کے لیے سجتی ہیں، تیار ہوتی ہیں؟ جبکہ حکم شریعت کا یہ تھا، حدیثوں میں موجود یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے زینت کرے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ثواب ہے. لیکن وہ شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی. وہ تو جب پارٹی میں جانا ہو تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کی پناہ لائٹ بند کر دیں تو جنات بھاگ جائیں. ایسے حالات نہیں ہیں، آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے. حقیقت میں جنات ان سے بھاگتے ہوں گے. وہ جو لوگ کہتے ہیں اس عورت پر جن آیا، اس عورت پر جن آیا، مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے آیا کیسے؟ ڈر نہیں لگا بے پردہ عورت سے؟ خواتین کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. سیدہ کائنات کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہو مہر نے. ماہو مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آنچل کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. ایسی پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام. سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ان کی آنچل کو چاند سورج نے نہیں دیکھا. وہ جس طرح سے زندگی گزار گئے، اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوں گا، میں محشر میں ہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں میرے آگے آگے فاطمہ ہوگی، میرے ساتھ حسن و حسین اور علی بھی ہوں گے. تو یہ اہل بیت نے رسول اللہ سے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا پھر ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے. اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازبا نام کی اونٹنی حضور کی، وہ سواری میں حضرت فاطمہ کو دی جائے گی قیامت کے دن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام اپنی اپنی سواریوں پر، جانوروں کی جو سواریاں تھیں وہ محشر کے میدان میں آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی پر آئیں گے، جو اونٹنی معجزہ تھی. وہ سارے نبی اپنی اپنی سواریوں پر آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور سوائے نبیوں کے کسی اور کی سواری کا ذکر نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں صرف اسبا میری اونٹنی پر فاطمہ کو بٹھایا جائے گا، اور جب فاطمہ گزر رہی ہوں گی تو 70,000 حوران جنت ان کے ساتھ ہوگی، اور خواتین بھی ہوں گی، 70,000 خادمائیں ہوں گی. اور میرے آقا فرماتے ہیں جنت سے اچانک ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے یا اہل الجمع یا اہل المحشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. قیامت کے دن بھی ان کا حال یہ ہے کہ ملائکہ حکم دیں گے کہ تم اپنی آنکھیں نیچی کر لو، نظریں جھکا لو کہ رسول اللہ کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. وہ 70,000 کون سی خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو حضرت فاطمہ کے ساتھ جا رہی ہوں گی، کیا قسمت والی ہوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 70,000 عورتیں حضرت فاطمہ کے قافلے میں جنت میں جا رہی ہوں گی. کاش ہر عورت یہ تمنا کرتی اس قافلے میں میرا نام شامل ہو جائے.
تو تمنا کہاں کرتی؟ شادی کے محل میں کھڑے ہو کر کے، بال کھلے رکھ کر کے، ننگے کپڑے پہن کر کے، آدھے لباس میں. ارے حضرت فاطمہ کے ساتھ گزرنے کی تمنا ہو، اور اگر اس قافلے میں شریک ہونے کی تمنا رکھتی ہے کوئی خاتون، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کا پہلے خیال کرے، وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے. آج بہت سارے عذابات کی وجہ عورتوں کی بے پردگی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب تم روئے زمین پر دیکھو، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، علماء بے امانت ہو جائیں، دیانت داری ان کی ختم ہو جائے، اور عورتیں بے حیا ہو جائیں، تو اس زمین سے خیر کو اٹھا لیا جائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں تم دیکھ لو کہ علماء کی امانت ختم ہو جائے، اور مالداروں کی سخاوت ختم ہو جائے، اور عورتوں کی حیا ختم ہو جائے، تو اس زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر قبر میں جانا بہتر ہے. آج کے یہ حالات نہیں ہیں. یہ تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی. خاص طور پر عورتوں کے اندر جو بے پردگی آئی ہے. یہ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کے بارے میں ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی، سب تو مرد بیٹھے ہیں. اس جرم میں تم بہت برابر کے شریک ہو. عورتیں بے پردہ خود سے نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہوں گی آوارہ، لیکن اکثر میں ان کے مردوں کی رضا ہے، ان کے مردوں کی خوشی شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے. 3 بار میرے آقا نے فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں جس کی عورت بغیر اس کے ساتھ نہیں، جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، ایسا مرد بھی جہنم میں جائے گا. عورت کی تو بات الگ ہے، مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، اور وہ خاموش ہے دیکھ کر کے کہ ہاں بیگم جس طرح سے سجنا ہے سجو، تیار ہو جاؤ. اور یہ تو تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ تم اپنی عورت کا پرچار کرا رہے ہو 4 لوگوں میں. پتہ نہیں کس کی نظریں کیسی ہیں. کسی کی عورت تھوڑی سی جمال والی ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ محفلوں میں کھڑا کرنے کے قابل ہے. کیا وہ سرکس کا شیر ہے؟ کوئی جانور لے کر کے آئے ہو جو لوگوں کے سامنے اظہار کرانا چاہتے ہو؟ عربوں میں تو اتنی غیرت تھی کہ دیور بھابھی کو نہیں دیکھتا تھا، برسوں ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں رہتا. آج خاندانی معاملات کے اعتبار سے اپنے گھروں کے اندر تو ہے، لیکن یہاں تو مرد حضرات اپنی عورتوں کو اس طرح سے لے کر کے آتے ہیں تاکہ پوری دنیا انہیں دیکھے ایسا آدمی بے غیرت ہے، اس کی مردانگی نہیں ہے، اس کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے. اور غیرت والا مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت کی طرف کوئی نہ دیکھے. غیرت مند مرد اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ میری عورت کی طرف لوگوں کی نظر نہ جائے. وہ اپنی عورت کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے. اسی لیے آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی جرم کے برابر کے شریک ہیں. جب تیار کر کے لے جا رہے ہو تو کس طرح سے لے کر کے جا رہے ہو یہ بھی دیکھو. قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا. وہ کپڑے کیا پہننا چاہتی تھی اور تم کیا پہنا دیے؟ اور اگر آدھے کپڑے پہننے کے لیے وہ آ گئی تو کہا چلے گا، چلو سب تو پہن کے آ رہی ہیں، تم بھی پہن کے چلو. کچھ مردوں کی یہ بیماری ہے، ان کو یہ لگتا ہے میرے کلیگز ہیں، میرے فرینڈز ہیں، ان سب کی بیویاں تو بالکل فیشنیبل لباس میں ہیں، تم کہاں سے یہ پرانے لباس میں جاؤ گی؟ ہاں دوپٹہ شلوار قمیص یہ کہاں سے؟ یہ حجاب نقاب ہو. دیکھ میرے فرینڈز کی ساری عورتیں تو ہاف کپڑوں میں آئی ہوئی ہیں، کٹس میں آئی ہوئی ہیں. ہاں یہ ساری چیزیں اس کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے اور اپنی عورت کو وہ بھی ننگا کر جاتا ہے. اس جرم میں کتنے لوگ شریک ہو گئے انہیں اندازہ بھی نہیں. اسی لیے اے نوجوانوں اپنی غیرت کو بیدار کرو. عورتیں تمہارے پرچار کے لیے نہیں، تمہارے آنکھوں کے سکون کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، تمہاری بیویوں کو، تمہارے گھر کی عورتوں کو. مجھ سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہی سینٹرل جیل میں لے جایا گیا تھا تو سب سے پہلے مجھ سے انویسٹیگیشن کرنے والے، حالانکہ قانونی طور پر نہیں، جیل کے سپرنٹینڈنٹ نیا وہ آئے ہوئے تھے. 27 سال کی جوانی، IPS، اور خبر تو پھیلی ہوئی تھی کہ کس کو لا رہے ہیں جیل میں. تو مجھے اپنے آفس میں بٹھا کر کے 1.5-2 گھنٹے تک بہت سارے سوالات کیا، اور ان میں سے ایک سوال پر بار بار وہ فوکس کر رہا تھا.
مجھے پتا تھا وہ راجستھان سے تعلق رکھنے والا. اس نے کہا کہ آپ دیکھیں اسلام میں اتنا کٹرتا کیوں ہے, عورتوں کو اتنا زیادہ بند کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہو آپ؟ کہا ہم کسی بھی عورت کی گردن پر تلوار نہیں رکھتے کہ برقع پہن لے, اللہ کا حکم سناتے ہیں. اب اسے اللہ تعالی کا حکم پسند ہے تو عمل کرے, ہم کسی کی گردن پر تلوار تو نہیں رکھتے. لیکن وہ کہتے پھر بھی کتنی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ گھروں سے مجبور ہیں, چار دیواری میں بند ہیں, ایسی ہیں ویسی ہیں. میں نے ایک ہی سوال کیا تھا تو وہ بالکل ببل گئے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ساری عورتوں کی آپ کو فکر ہے, کیا کسی بیچ پر یا کسی ایسی جگہ پر آپ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو چھوٹے سے کپڑے میں لانا پسند کریں گے؟ کہا ہمارے گھر کی بات چھوڑیے. کیوں آپ کو پسند نہیں آپ کی بیٹی ننگی آ جائے, تھوڑا سا کچھ کپڑا نہ پہنے, خالی چھوٹا سا کپڑا وہ چیتڑا لگا کر کے آ جائے؟ اور میں تو جانتا ہوں راجستھان کی عورتوں کو کہ راجستھان میں مسلمان نہیں, غیر مسلم عورتوں میں بھی, ہندو عورتوں میں بھی آج بھی رواج ہے. ارے وہ اپنے گھر میں اپنے سسر کے سامنے بھی پورا اپنا آنچل سامنے کرتی ہیں, جانتے ہوں گے آپ. ہم نے ان سے کہا آج بھی آپ کے گھروں میں بھی رواج ہے عورتیں؟ کہا وہ ادب کی وجہ سے کرتی ہیں, یہ پرانا رواج ہے. کہا آپ کو جس طرح سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں ہے, اسلام پورے کائنات کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کے مقام پر رکھ کر کے یہ حکم دیتا ہے. سب کی بیٹیاں عزت برابر کی ہے سب کی. یعنی کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اپنی بیٹی کے ساتھ ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے؟ نہیں, اسلام میں سب کے لیے وہی حکم ہے, کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو. بہرحال ہم موضوع سے الگ نہ چلے جائیں, سیدہ کائنات کو ہم سنا رہے تھے, اس لیے میں عورتوں کو یہاں تلقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں, تنبیہ کرنا سمجھتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندگی ہے تو ساری دنیا کے لیے وہ بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ عمل ہے.